آیت نمبر 46. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا واقعہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن سبحان اللہ، قرآن کا یہ مزاج ہے اور قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ ہر دفعہ ایک نئے اس کے حساب سے وہی واقعہ، وہ ساری چیزیں آتی ہے لیکن ایک الگ طریقے سے. وہاں کچھ اور چیز کا پڑھے تھے، یہاں پر کچھ اور وہ چیز انداز میں آ رہا ہے. وہ ساری چیزیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن میں جو قرآن کی تفسیر ہے وہ بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہے. تو اب ایک جگہ سارے پہلے پارے سے لے کر 30 پارے تک کا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ایک جگہ اگر جمع کریں گے تو پوری باتیں کھل کر سامنے آتی ہے کہ پوری ڈیٹیل، یعنی کہیں پر کچھ بات کی گئی ہے پھر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، پھر کہیں پر کچھ بات کی گئی پھر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، پھر جو ضروری تھا وہاں پر بیان کیا گیا. تو ساری چیزوں کو جب جمع کیا جائے تو وہ ایک پورا واقعہ ہوتا ہے. جیسے کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ 7 مرتبہ ہے، لیکن آپ 7 مرتبہ پڑھو گے تو اس کا ایک الگ ہی انداز ہے. وہاں پر کچھ بات بولی گئی پھر وہ اس کو وہ کیا گیا، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ یعنی جب فرشتوں سے کہا، اب یہ نہیں کہ کیسے پیدا کیا انسان کو، کیسے وہ کیا ڈائریکٹ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں خلیفہ، تو وہاں پر وہ ہے کیسے بنایا کیا ہے وہ سورہ آراف میں آ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ملا کر جو کیا ہے ایک یعنی قصہ، ایک واقعہ پورا مکمل ہوتا ہے. ہم لوگ کو کیسے لگتا ہے کہ ارے ہر پارے میں کہیں نہ کہیں ضرور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا واقعہ ہے. تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحت ہے کہ قرآن نازل کس پر ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن سب سے زیادہ جو نام آیا ہے قرآن میں، جو ذکر آیا ہے، وہ کس نبی کا؟ موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ. کیونکہ ان کا کیوں نام اس لیے آیا کہ ان کو ہی ساری قومیں زیادہ ملی، بنی اسرائیل. اور دوسرے یہ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ انبیاء آئے. تو جب بھی کسی انبیاء کا ذکر آئے گا تو اس سے ریلیٹڈ جو قوم ہوگی اس کا ذکر آئے گا. تو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء آئے، اس لیے سب سے زیادہ ان لوگوں کا ہی ذکر ہے، بنی اسرائیل کا یا موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہاں پر وہی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہی آیتیں پڑھ چکے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اس کے سرداروں کی طرف. تو اور کیا کہا؟ اب سورہ قصص میں ہم پڑھ چکے کہ تم اور جاؤ اور اس کو دین کی دعوت پیش کرو اور وہ کرو. اب یہاں پر وہ ڈیٹیل نہیں آ رہی ہے، وہ وہاں پر آ چکی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب میں اکیلے ہوں اور مجھے میرے بھائی کو وزیر بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چنا، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی بھائی نے کسی بھائی پر اتنا رحم نہیں کیا ہوگا یا اتنا احسان نہیں کیا ہوگا جتنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون پر، کہ ان کے بولنے پر نبی بنا. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادہ پہلے سے، لیکن کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے کہ کوئی کہے گا تو وہ چیز دوں گا میں. جیسے کہ دعا کا، جیسے کسی اسکالر نے کہا ہے نا کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم کو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ جب سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم نہیں کسی کی دعا کی وجہ سے وہ کام رکا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کہ کوئی اس کو وہ چیز کے لیے دعا کرے. دعا کرنا بھی نصیب لکھا ہوگا نا تقدیر میں کہ ان کے ذریعے ہوگا یا ان کی دعا سے ہوگا. ایک اسکالر نے اس کا جواب دیا کہ تیری تقدیر میں یہ لکھا ہی تاکہ تو دعا کرے گا تو تجھ کو یہ چیز ملے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا ہے کہ فرعون کے پاس جائے گا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جائیں گے، دعوت دیں گے، وہ نہیں مانے گا. لیکن ایک حجت تمام کرنے کے لیے، جیسے کہ تقدیر کی حجت کہ تم نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تم سے پھیر دی تمہاری مشکلوں کو، تمہاری پریشانیوں کو. تو قسمت میں لکھا بھی یہی ہے کہ کیا پتا تو دعا مانگے گا اور تیری دعا مانگنے سے ہی تیری وہ چیز تقدیر میں تجھے مل جائے گی، یا وہ تجھ سے جو اذیت ہے یا جو بھی ہے دور کر دی جائے گی.
تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ فقال انی رسول رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. کیوں یہ کہہ رہے ہیں رب العالمین کا؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی اور صفت بھی بیان کی جا سکتی تھی، یہاں رب العالمین ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پورے جہانوں کا رب بتا رہے نا کہ وہ کہہ رہا تھا فرعون کی میں ہوں اس کا، تو اس کو بتا رہے فرعون تھے. کہتا تھا وہ کہ کہتا انا تھا ربکم ہاں الاعلی، انا اس لیے ربکم الاعلی. فرعون کیونکہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو اس کے جواب میں کہ تو رب نہیں ہے، رب العالمین تو کوئی اور ہے جس کی طرف ہم تجھے بلانے آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اس کے سرداروں، قبیلوں اور بنی اسرائیل کی طرف ایک عظیم نبی بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ انہیں توحید کی دعوت دیں اور شرک سے بچائیں. آپ کو جو بھیجا گیا وہ 9 بڑی نشانیاں پڑھ چکے ہیں پہلے، مثلاً عصا کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا. ان معجزوں کے باوجود فرعون نہیں مانا. اور بھی ہے جیسے سورہ قصص میں اور اعراف میں پڑھ چکے کہ ٹڈی دل اور ان کے اوپر یہ سیلاب آیا، جوؤں کا، مینڈکوں کا عذاب آیا. تو یہ ہے ان معجزوں کے باوجود فرعون اور حامان اور اس کے سرداروں نے آپ کو نبی نہیں مانا، تکذیب کر کے آپ کی توہین کی اور مذاق اڑایا. آخر اللہ کا عذاب آیا تاکہ دلیل نبوت بھی ہو اور باعث عبرت بھی ہو. چنانچہ سیلاب امٹ آیا، پھر ٹڈیوں کے دل ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ جوؤں کا اور مینڈکوں کا عذاب آیا اور مال جان اور پیداوار کے نقصانات ہوئے. جب ان پر کوئی عذاب آتا تو بے قرار ہو کر آپ کے پاس آ کر آپ کی خوشامد کرتے اور مسلمان ہونے کا عہد کرتے. تو توبہ کثرت سے کرتے اور خوب روتے دھوتے. آپ کو ترس آ جاتا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور عذاب ہٹ جاتا. پھر حسب سابق سرکش ہو جاتے، جیسے کہ آگے کی آیت ہے ینکثون، کہ پھر وہ پھر جاتے تھے. تو یہاں پر وہی بتایا گیا. پھر عذاب آتا، پھر تل ملا کر بھاگے بھاگے آپ کے پاس آتے. جادوگر ان کی اصطلاح میں بڑے زبردست اور جید عالم کو کہا جاتا ہے، یعنی یا ایھا الساحر جو کہا ہے نا، تو یہ ان کے وہاں ایک وہ تھا کلچر کہ کوئی بڑا پہنچا ہوا اگر جادوگر ہے تو اس کو رسپیکٹ دیتے تھے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ معجزے لائے ہیں، بلکہ کیا ہے ان کی قوم میں ایک رسپیکٹ دینے کا طریقہ. جیسے ہے نا وہ بہت بڑے معلم، وہ بہت بڑے اسکالر، وہ بہت بڑے شیخ، تو یا شیخ کر کے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ، اور پھر جب وہ ان کے پاس ہمارے معجزات لائے تو ان پر ہنسنے لگے کس چیز پر دیکھ کر کہ یہ کیا وہ ہے، کوئی نبی کا معجزہ ہے کہ یہ عصا ڈالتا ہے تو سانپ بن جاتا ہے، اپنا ہاتھ جیب میں ڈالتا ہے، گریبان میں باہر نکالتا ہے تو سفید ہو جاتا ہے. تو اس پر کیا ہے؟ حالانکہ وہ جادوگروں کا ہی زمانہ تھا، وہ پوری قوم جادو کے ہی اس میں وہ ان کے بعد سب سے زیادہ رواج تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نعمت پر اور اس معجزے پر کیا ہے؟ ہنس رہے، مذاق اڑا رہے. وما نریہم من آیت، اور نہیں دکھائی ہم نے ان کو کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ اپنی بہن سے یعنی پہلی والی نشانی سے زیادہ بڑی تھی. یعنی ہر نشانی جو بعد میں آئی پہلی نشانی سے زیادہ بڑی تھی، لیکن انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ شاید کہ وہ لوٹ آئیں. تو لوٹتے کیا مطلب کے لیے لوٹتے تھے؟ دعا کرواتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اور جب دعا قبول ہو جاتی، عذاب ہٹ جاتا، تو پھر کیا کرتے؟ پھر اس کا انکار کرتے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے زیادہ جب مشرکین مکہ نے اختلاف کیا اور بہت پریشان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور دعا کی مشرکین مکہ کے لیے کہ یا رب ان پر ایسا سیلاب یا ایسا قحط ان پر نازل فرما جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا. تو واقعی مشرکین مکہ پر ایسا قحط آیا کہ یعنی چمڑے اور وہ کھانے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیم سزا یہ لوگ دے چکے تھے نا شیبہ ابی طالب میں، 3 سال تک آپ کو
بالکل سوشل بائک آؤٹ کیا گیا، ایک دم اکیلے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کچھ نہیں. تو اب وہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ان کے ساتھ ہوا، تو لگے گڑ گڑانے آ کر، یا رسول اللہ ہم آپ کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، اور آپ تو بڑے اچھے ہیں اور رحیم ہیں اور یہ ہیں اور وہ کریے، اگر آپ دعا کر لیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب ٹال دے. مان لیے کہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن نہیں مانے تو رسول کو اور نہ اللہ، ایک اللہ کو. تو ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ وہ ہٹا لے، تو ہم آپ کو مان لیں گے رسول. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور قحط ان سے دور ہو گیا، بارش ہو گئی، سب کچھ ہوا، تو اس کے بعد پھر سے پھر گئے. تو یہ ہر قوم میں ہوتا آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر مشرکین مکہ نے یہ کیا کہ دعا مانگنے کے لیے کہتے تھے اور آپ کی دعا کی وجہ سے عذاب دور ہو جاتا تھا، پھر اپنی سرکشی میں آ جاتا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ان کی قوم نے. وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمهتدون. اور وہ کہنے لگے اے جادوگر. موسیٰ علیہ السلام کو اصل ان کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، تو جس چیز کا رواج ہو جائے تو ہر شخص وہی نظر آتا ہے. ان کے دور کا جادو تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ان کو جادو نظر آئے. یا پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ جو بڑا کوئی ہوتا تھا اس کو رسپیکٹ کے طور پر یہ کہتے تھے بڑا جادوگر، بڑا پہنچا ہوا، بڑا وہ اس میں سے. تو یہاں پر خوشامد کے لیے استعمال کرے. یا ایھا الساحر ادع لنا ربک. سورہ بقرہ سے پڑھتے آئے ہیں اس قوم کی یہ سرکشی، کہ جب گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کیا کیا، ادع لنا ربک ما ہی ما لونھا، اور کیا ہے وہ اور کیا کرتی ہے وہ گائے، اور یہ ساری. تو ادع لنا وہاں سے پڑھتے آئے. تو یہاں پر بھی ادع لنا ربک بما عہد عندک. جب مصیبت آئی تو کیا کہتے ہیں، اے جادوگر، اے نبی، تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، جو مقام تجھے اپنے رب نے اپنی طرف سے حاصل ہے، اس بنا پر تم دعا کرو. یعنی ان لمہتدون، ہم ضرور راہ یافتہ ہو جائیں گے. اور لجعلنا منکم، اور ہم بنا دیں گے تم کو. یعنی دعا خود بھی نہیں کر رہے ہیں، یا ہمیں تو تم سے یعنی امید ہے کہ تم ہی دعا کرو ہمارے لیے، اور ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے، پھر سے ویسے ہی ہو جاتے، اپنے وعدے سے پھر جاتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جو ہی ان سے ہم عذاب کو ہٹا دیتے، یعنی دور کر دیتے، کھول دیتے عذاب کو، ان سے دور کر دیتے، اذا ہم ینکثون، تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے، وعدہ توڑ دیتے تھے. یعنی ایک کے بعد ایک وقفے سے ان پر عذاب آیا، اور ہر عذاب پر ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ دعا کیجئے ہم سے عذاب کو دور کر دے اللہ تعالیٰ، کہ ہم آپ کی بات مان جائیں گے. جو ہمیں عذاب دور ہوتا ہے تو وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ پکار رہے ہیں جادوگر، بلکہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، گویا ان کی اصطلاح میں یہ عزت کا خطاب تھا. تنزیہ آپ کو جادوگر نہیں کہا گیا تھا. اگر طنز مقصود ہوتا تو غرض کا مقام نہیں ہوتا. چونکہ انہیں اپنا کام نکالنا تھا، اس لیے آپ کو عزت والے خطاب سے پکار رہے ہیں. ہر دفعہ اپنے مسلمان ہونے کا وعدہ کرتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ اسرائیلی آپ کے ساتھ کر دیے جائیں گے، یعنی ہم خود بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. پھر جب آپ کی دعا سے عذاب ٹل جاتا، پھر وہی سرکشی ہوتی اور وہی ان کی ہٹ درمی ہوتی. نہ وعدہ شکنی کی پرواہ کرتے، نہ قول و قرار کا خیال کرتے، جیسا کہ پہلے کئی بار ان کا یہ طریقہ گزر چکا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کہیں بھی ایک دفعہ بھی ذکر نہیں آتا کہ میں نے تو کئی دفعہ تم لوگوں سے کہا اور تم لوگ ہر دفعہ پھر جاتے ہو، اب تو میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، اب تو ہرگز تمہاری بات میں نہیں آؤں گا. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. 9 مرتبہ عذاب آ رہا ہے، 9 مرتبہ دعا کر رہے ہیں، 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی
یہاں پر یہی بتایا گیا ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، سب کے درمیان ایک اعلان کیا اور کیا کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ تم مجھ کو بادشاہ نہیں مانتے؟ یہ دریا جو میرے نیچے سے بہ رہی ہے میری نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی تکبر اور گھمنڈ، کہ دیکھو کوئی ہوتا ہے نا کہ اپنی بڑائی، میرے پاس تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو تکبر کی وجہ سے کیا بتا رہا ہے، اب اپنی چیزیں گنوا رہا ہے، یہ بادشاہت مصر کی میری. یعنی فرعون نے اپنی قوم کو جمع کر کے ان سے خطاب کیا اور شیخی بگاری کہ میں تنہا ملک مصر کا بادشاہ ہوں، تم دیکھتے نہیں میرے وسیع باغوں میں اور قلعہ معلیٰ میں نہریں جاری ہیں، میری کتنی عزت و عظمت ہے اور کیسی وسیع سلطنت ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، یعنی اپنی بڑائی کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کی حقارت بیان کر رہا ہے. ام انا خیر من ھذا الذی، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے. انا خیر منہ، یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہا تھا یہ قول؟ ابلیس نے آپا، جب اللہ ابلیس تعالیٰ نے نے. سجدہ کرنے کے لیے کہا آدم علیہ ہاں، السلام کو، تو کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر انا منہ. خیر منہ. تو یہاں پر بھی وہی ابلیس کا طریقہ، کیونکہ اسی طریقے پر چل رہا تھا نا شیطان کے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم انا خیر من ھذا الذی، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے. ہوا مہین، جو ذلیل و حقیر ہے، جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ وہ کسی ملک کا بادشاہ ہے. یہ وہی اعتراض ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا کہ ان کو قرآن کیوں دیا گیا، دو بستی کے بڑے لوگوں پر کیوں نہیں اتارا گیا. پچھلے ہفتے پڑھ چکے نا کہ قریتین عظیم، کون سی دو قریہ تھی وہ عظیم؟ طائف، ایک اور طائف اور قریتین عظیم کیوں نہیں اتارے گئے نبی؟ مکہ اور طائف. مکہ مکہ اور اور طائف طائف. نا، مکہ اور طائف نا، ہاں، دو بڑی. مکہ اور طائف دو دو بستی. دو بڑی بستیوں میں کیوں نہیں اتارے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا ویسے ہی اعتراض ہے کہ کیوں نہیں اتارے گئے دو بستی کے بڑے لوگوں پر کوئی نبی یا یہ قرآن. یہاں پر وہی اعتراض ہے، ولا یکاد یبین، اور یہ تو اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا. یہاں یہ وجہ نہیں ہے کہ جو ان کی زبان میں لکنت تھی، بلکہ نہ سمجھنے کے لیے بہانہ کہ یہ کیا عجیب و غریب باتیں کرتا ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. یعنی دوسری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور میری بات مانو، وہ ساری باتیں، اور جب دعا کر رہے ہیں تو دعا کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے ساری چیزیں، لیکن نہیں ماننا ہے تو جیسے ہوتا ہے نا کوئی کہ ہیلے بہانے اگر وہ کرنا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ 100 بہانے کرتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ میرے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، یہ بھی حقیر ہے، اس کے عقیدت مند، اس کے ماننے والے بھی حقیر ہیں. دوسری جگہ سورہ نازیات آیت نمبر 23-24 میں آئے گا، فحشر فنادا، اس نے سب کو جمع کیا اور ان سے بلند آواز سے خطاب کیا کہ میں تم سب کا سب سے اونچا رب ہوں. آخر اسے اللہ نے یہاں اور وہاں کے عذابوں میں جکڑ دیا. فرعون یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر و برتر ہوں، مقابلہ کر لو، حالانکہ یہ بات قطعی جھوٹ تھی. بھلا کیا فرعون اور کیا اس کی حقیقت کیا یعنی اللہ کے رسول سے مقابلہ کر سکتا تھا؟ یہاں پر وہ نہیں معنی، حقیر جاننے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑائی کے لیے. افضل انبیاء ہے اور انبیاء میں افضل اولو العزم پیغمبر ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے. پھر بھلا یہ ملعون کیسے حضرت موسیٰ سے بہتر و برتر ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہی ہے کہ اس کی وجہ سے دراصل وہ قوم پر یعنی اپنی قوم پر بڑائی جتانے کے لیے اور ایک جھوٹا مسودہ گھڑ کر لوگوں کو اپنی برتری کا یقین دلانا چاہتا تھا. پھر فرمایا کہ فرعون نے کہا موسیٰ صاف بول بھی نہیں سکتے. یہ بھی ایمان فرعون کا سراسر جھوٹا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صاف نہیں بول سکتے تھے اور اپنے خیالات کو پورے طور پر اظہار نہیں کر پانے پر قادر نہیں تھے. آپ نے یعنی بتایا جاتا ہے، اللہ علم وہ بات صحیح ہے، یعنی کہ اپنے چھوٹے پن میں کیا کیا تھا، منہ میں
آگ کا انگارہ جس سے ان کی زبان جل گئی تھی، اسی کا اثر زبان پر باقی تھا اور قدرے لکنت تھی۔ فرعون کا یہ فریب اور قوم کو دھوکہ دینا اور محض پروپیگنڈا ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صفائی سے صحیح بات کرتے تھے، آپ کے چہرے سے روب ٹپکتا تھا، بڑے وجیح، باوقار اور ذی عزت معلوم ہوتے تھے، مگر فرعون نے آپ کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا تھا اور قوم کے ذہن میں آپ کی برائی بٹھا دی تھی، اسی لیے اس نے یہ جھوٹ گھڑا لکنت کے بارے میں۔ یہ ہے کہ جب طور پر آپ کو نبوت ملی تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 27-28۔ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور زبان کی گرہ کھل گئی۔ اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ آپ کی زبان میں قدر لکنت باقی تھی، کیونکہ دعا میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اتنی گرہ کھل جائے جس سے لوگ میری بات سمجھ سکیں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، اللہ جسے چاہتے ہیں وہ بنا دے، اس میں کون سا عیب کی بات ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز اول تو تھی نہیں، لیکن اگر رکھی بھی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے مصلحت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وہ یعنی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ تو ولا یکاد یبین کہ وہ تو ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر پاتا، یعنی کسی کو ذلیل کرنا ہے تو اس میں کوئی عیب ہے تو بھی بیان کرتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے تو ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیلے بہانے کی وجہ سے، جیسے کہ وہ واقعات میں آتا ہے نا، دو شخص سفر کر رہے تھے تو اس میں سے ایک جو تھا وہ بڑا یہ سستی خور تھا، اس نے کہا کہ آؤ بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے جانور کو شکار کرتے ہیں، تو کہا کہ نہیں میرا یعنی میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، شکار کے بارے میں پتہ نہیں کسی اور کو تیر لگ گیا تو، اور کوئی اور مر گیا تو۔ اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے، وہ شکار کر کے لایا، اچھا چلو اب اس کو ذبح کرو، نہیں میرا دل بہت کمزور ہے، میں تو ذبح بھی نہیں کر سکتا اور میرے لیے تو بڑی مشکل ہے یہ۔ پھر اس نے بیچارے نے ذبح بھی کیا، کہا چلو اچھا لکڑیاں لاؤ اور جلاؤ، آگ کھانا تو بنائے، کہا نہیں میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھے آگ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے بیچارے نے لکڑیاں جمع کری، آگ جلائی، کھانا بنایا، سب کچھ کیا، کہا کہ کھانے کے لیے آؤ، تو کیا کہتا ہے، اچھا اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کر سکوں۔ تو کیا کیا اس نے، سمجھ میں آئی بات کہ جن کو جو چیز نہیں ماننا ہوتا ہے وہ کتنے ہیلے بہانے، جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا، یہ کر لو، ارے نہیں مجھے تو نہیں آتا، یا مجھے ڈر لگتا ہے اس کے پاس جانے سے، یا میں نہیں کر سکتا، مجھے پہلے سے اس کا تجربہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کے۔ تو کئی لوگ ایسے ہم کو ملتے ہیں کہ جن کو نہیں کوئی چیز ماننا ہوتا ہے یا کوئی چیز نہیں کرنا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، ہزار اس میں ہیلے بہانے مین میخ نکالیں گے، کچھ بھی کریں گے تاکہ وہ کام ٹل جائے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اپنی قوم میں بڑائی جتانے کا اور اس کو حقیر بتانے کا موسیٰ علیہ السلام کو مقصد کیا تھا فرعون کا، تاکہ یہ میری قوم پر میرا روب ذرا جمے اور میری بات وہ ہو۔ آگے بڑائی کے لیے کیا کہہ رہا ہے، فلولا القی علیہ، پہلے تو یہ کہ بات بھی نہیں ٹھیک سے کر سکتا، میرے سے بہتر نہیں ہے وہ، اب آگے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اور پھر اس پر سونے کے وہ دستہ اس کے ساتھ جو لوگوں پر ان کی دھاک بٹھاتے اور لوگوں کو دھمکاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اگر ایسا ہی تھا تو فرشتوں کی ایک ٹیم ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو یعنی ان کو لوگوں کو دھمکاتے کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ تم پر یہ عذاب بھیجیں گے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہے تو اس پر آسمان سے سونا کیوں نہیں برستا؟ تو دیکھو سونے کے کنگن ہیں، کیونکہ ان کے وہاں اس چیز کا رواج تھا نا کہ جو قیصر و کسریٰ کا وہ کیا ہے، سونے کے بڑے بڑے ہار اور سونے کے کنگن اور یہ ساری چیزیں پہنا کرتے تھے، جیسے کہ دیکھے ہوں گے سیریل وغیرہ میں، فلموں میں بھی پہلے کبھی، تو کیا تھا بادشاہوں کی کیا وہ کہتے بڑے بڑے ہار، ہاتھوں میں کنگن اور یہ ساری چیزیں، تو یہ چلا اس طرح کا۔
اور یہ اللہ کا نبی ہو کر بھی خالی ہاتھ ہے، میرے خزانے سونے سے بھرپور ہیں، یعنی اس کے ہاتھ میں بھی نہیں کنگن، اور میرا تو کہاں کہ خزانہ بھرا پڑا ہے، اور اس کے پاس تھوڑا سا بھی سونا نہیں ہے، یہ تو محض مفلس و قلاش ہے۔ خیر سونا نہ صحیح، کم از کم اس کے ساتھ فرشتے ہی ہوتے جو ہمیں یقین تو دلا دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس نے اپنے مکر و فریب سے قوم کو اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ فاسق ہمیشہ شیطانی پکار پر لپکتا ہے، چونکہ قوم فاسق تھی اسی لیے فاسق کی پکار کی طرف لپکی اور اسی کی بات باور کر لی۔ جب نافرمانیوں نے زور پکڑا اور جی بھر کر سرکشی کی اور اللہ کو خوب خوب ناراض کر لیا، تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ایسا پڑنے لگا ان کے اوپر کہ اگلے پچھلے سارے اعمال کا وبال ایسا پڑا کہ سب ایک ساتھ ہی اسی پانی میں ڈبو دیے گئے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا کہ جب ساری حجتیں ان پر تمام ہو گئی، فاستخف قومہ فآطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا پایا، یعنی اس کی قوم بہت عقل مند نہیں تھی، اس لیے اس کی اطاعت کر لی، اس لیے کہ وہ بڑا تھا، بڑا اپنے آپ کو جتاتا تھا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اصل بات یہ کہ وہ قوم ہی نافرمان تھی، وہ بھی گناہوں میں رہنا چاہتی تھی، اور اسی لیے اس کی بات مانتے تھے، کیونکہ فرعون کی بات ماننے میں ان کو زیادہ فائدہ نظر آتا تھا۔ فلما اسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، غضبناک کر دیا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پہلے ہی انکار پر یہی کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی مرتبہ میں انکار پر غرق کر دیتے؟ کیونکہ اللہ ہر قوم کو مہلت دینے میں یعنی مہلت دیتے ہیں کہ شاید کہ وہ سدھر جائے۔ جیسے کئی دفعہ ہے نا کہ اگر ہم چاہیں تو پہلی مرتبہ ہی میں ان کو پکڑ لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان پر عذاب آتا ہے۔ تو یہ جو پکار تھی فرعون کی کیا ہے، شیطانی پکار پر لپکتا ہے، چونکہ قوم فاسق تھی اس لیے فاسق کی پکار کی طرف لپکی اور اس کی بات مان لیے۔ جب نافرمانیوں نے زور پکڑا اور جی بھر کر سرکشی کر لی اور اللہ کو خوب خوب ناراض کر لیا، تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور اگلے پچھلے سارے اعمال کا وبال ایسا پڑا کہ سب ایک ساتھ اسی پانی میں ڈبو دیے گئے، جس پر فرعون ناز کیا کرتا تھا کہ یہ مصر کی میری بادشاہت اور یہاں جو نہریں جاری ہیں وہ میرے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں اس کو ڈبایا جس پر وہ فخر کیا کرتا تھا۔ اور میرے قصر یعنی قصر معلّہ یعنی محل کے نیچے یا اندر نہریں بہتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا رکھا ہے؟ اب یہ آخرت میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلستے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا دیتے ہی چلے جائے اور وہ اللہ کی نافرمانیوں پر ڈٹا رہے، تو یقین کر لو کہ اللہ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ایک شخص ہے مثلاً وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بھی نہیں مانتا ہے، اور وہ حرام حلال کی بھی تمیز نہیں کرتا ہے، اور وہ سرکشی پر حد سے زیادہ اڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، بے حساب اس کو دیا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی پکڑ نہیں کر سکتے، اس کی سرکشی پر، اس کی نافرمانی پر اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تو دراصل یہ کیا ہے، یہ ایک ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر مان لیتے ہیں تو اس کی بھلائی، اور نہیں مانتا ہے تو اسی کا نقصان ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو پورے کے پورے قوم کو جس طرح غرق کیا، اسی طرح کسی پر بھی کوئی طرح سے دنیا میں بھی پکڑ کرنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ کا فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، تو ہم نے غرق اس طرح کیا کہ ہم نے ان کو سلف، سالف پلس سلف، جیسے خادم کے جمع کیا ہے، خدم، سلفی لفظ سنا ہوگا، امام کے معنی یعنی پہلے کے لوگ جن کی بعد میں آنے والے لوگ پیروی کریں، خلف نالائق کے لیے اور خلف جانشین کے لیے، پہلے اس سے پڑھ چکے، خلفون یعنی نالائق لوگ اور خلف یعنی جانشین، یاد ہے پہلے پڑھ چکے یہی دو چیز، یعنی زبر اور اس کا اگر جزم کا فرق آ جائے تو اس سے کیا ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے۔ خلفون کیا ہے، نالائق لوگ، اور خلفن یعنی جانشین۔
تو یہاں پر کیا آیا ہے؟ جو یہاں پر ورڈ آیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، تاکہ ہم جانشین بنا دیں بعد والوں میں، یعنی بعد والوں کے لیے ان کا وہ بنا دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو ایک مثال بعد میں آنے والوں کے لیے یہ اہل مکہ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو گزر گئی قوم جس کا ذکر تم پر کیا جا رہا ہے یہ پہلے گزر چکی ہے، اور وہ بھی ایسے ہی سرکش تھے اور ویسے ہی نافرمان تھے اپنے نبیوں کے جیسے کہ تم ہو۔ تو یاد رکھو جس طرح سے ان کو ہم نے غرق کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، تو تم کون سی بڑی چیز ہو؟ تمہارے ساتھ ہمارے لیے کرنا کون سی مشکل بات ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بھی یہی کرنے پر قادر ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہت ساری ان لوگوں کے اوپر عذاب بھی آئے اور مارے گئے، جیسے کہ بدر میں ابی لہب بھی مارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی موت ایسی بری آئی، اس بری طریقے سے کہ ایک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو پیچھے آنے والی، یعنی مشرکین مکہ، تمہارے لیے ہم نے اس قوم کی مثال بیان کی ہے قرآن میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ان کو عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی، جب آپ کی قوم نے اس کے لیے ایک شور مچا دیا، چیخنے چلانے لگے، تالیاں بجانے لگے، ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال جو تمہارے سامنے محض جھگڑنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ کہ یہ ہے ہی جھگڑالو قوم، یعنی یسدون، یعنی ہنسنے اور تعجب کرنے لگے، یا منہ پھیرنے لگے، یا چیخنے چلانے لگے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ اور دیگر اکابر بڑے بڑے قریش کے پاس تشریف لے گئے، اتنے میں نظر بن حارث بھی آ گیا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ آپ نے اسے لاجواب کر دیا، پھر آیتیں پڑھ کر سنائی، سورہ انبیاء آیت نمبر 98 سے 100 تک کا، انکم وما تعبدون سنائی، پھر آپ وہاں سے اٹھ آئے۔ کچھ دیر کے بعد اس مجلس میں عبداللہ بن زمیر تمیمی بھی آ گیا۔ ولید اس سے کہنے لگا، نظر عبد المطلب کے بیٹے سے ہار گیا، وہ تو ہمیں اور ہمارے دیوتاؤں کو جہنم کا ایندھن بتاتے ہوئے چلا گیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے افسوس کیا اور کہا، کاش میں ہوتا تو ابن عبد المطلب کے، یعنی عبداللہ یہ وہ نہیں ہے، عبداللہ بن زبیر تمیمی یہ مشرک میں سے ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم تو جانے دیے اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سنا کر چلا گیا، اگر میں ہوتا تو عبد المطلب کے بیٹے سے یعنی کاش کہ میں ہوتا تو ابن عبد المطلب کے دانت کھٹے کر دیتا۔ ان سے پوچھو کہ جب ہمارے دیوتا اور ہم جہنم کا ایندھن ہے تو لا محالہ تمہارے فرشتے عزیر علیہ السلام اور ابن مریم بھی جہنم کا ایندھن بھی ہوئے نا، کیونکہ ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے، کیونکہ ہم فرشتوں کو، یہودی عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی ابن مریم کو معبود مانتے ہیں، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ جواب سن کر کافر اچھل پڑے اور بہت خوش ہوئے کہ ہاں یہ جواب تو ہم کو سوجا ہی نہیں کہ ہم ان کو جواب دے سکتے۔ واہ کیا معقول جواب دیا! آخر آپ تک بھی خبر اس چیز کی پہنچی۔ فرمایا، غیر اللہ کا ہر عابد اور اپنی عبادت سے راضی ہونے والا ہر معبود جہنم کا ایندھن ہے۔ ملائکہ یا انبیاء نے کب اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور وہ کب اس سے خوش ہیں؟ در حقیقت مشرک ان کے نام سے شیطان کے پجاری ہیں، وہی انہیں شرک پر اکساتا ہے اور یہ اس کی بات مان جاتے ہیں اور اس پر ان الذین سبقت لہم سورہ انبیاء آیت نمبر 101 نازل ہوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ملائکہ اور اولیاء کی جو پرستش کی جاتی ہے جبکہ وہ خود موجود تھے، شرک سے بیزار تھے اور اس سے لوگوں کو روکتے تھے، لیکن ان کے بعد گمراہوں جاہلوں نے انہیں اپنا معبود مقرر کر لیا، تو اس میں ان کا کیا قصور؟ یعنی جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ کیا تو اور تیری ماں یہ چاہتے تھے کہ تمہاری پوجا کی جائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ وہاں کیا جواب دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اور اگر میں کہتا تو آپ بہتر جانتے، آپ جانتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے میرے دل میں کیا ہے
اس کو آپ جانتے ہیں. آپ کے دل میں کیا ہے, یعنی آپ کے علم غیب میں کیا ہے, وہ میں نہیں جانتا. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں نے ایسا کبھی کہا ہی نہیں, کہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ یعنی لوگوں نے جو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ہمارے معبودوں کو کہتے ہیں کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ جن کی لوگ فرشتوں کو پوجا کرتے تو کیا فرشتے بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ کیا عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اگر وہ اس چیز پر راضی ہوتے کہ ان کی پوجا کی جائے یا ان کی عبادت کی جائے تو ضرور ان کو ڈالا جاتا, لیکن چونکہ وہ خود اس چیز کے لیے راضی نہیں تھے, بلکہ وہ کیا کہا کرتے تھے, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, نہیں ہے وہ مگر ایک بندے ہی, یعنی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام, ہم نے اس پر انعام کیا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو ایک مثال بنا دیا, یعنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا ہم نے اس کو, اور یہ معجزے دیے تھے جو سورہ آل عمران میں پڑھ چکے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ, اور ہم چاہیں تو تم ہی میں سے یا تمہارے لیے فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں تمہارے جانشین ہو. تو یہاں پر یہی ہے کہ تمہاری جگہ ہم لے آتے فرشتے جو جانشین ہوتے زمین میں, لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ہم نے چونکہ انسان پیدا کیا لوگوں کو, تو نبیوں کو بھی جو بھیجا وہ بھی کیا انسان تھے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک بندے تھے جن کو نبوت کے انعام سے سرفراز فرمایا گیا, اور اللہ کی قدرت کی ایک دلیل بنا کر اسرائیلیوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا تھا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ صرف ماں سے بھی بچے کو پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ماں باپ کے ساتھ یعنی جوڑے میں پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو جوڑے میں بھی پیدا نہ کرے, جیسے پہلے پڑھ چکے کہ پیدائش کی 4 قسمیں. تو یہاں پر بھی یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پھر یہی ہوتا نا کہ تم جو وہ بولتے ہو کہ کیوں نہیں آیا فرشتہ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ہمارے ساتھ دھمکاتا اور یہ کرتا. تو بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے, اگر تم زمین پر انسان کی بجائے فرشتے ہوتے تو ضرور ان میں نبی بھی فرشتہ ہی آتا. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام البتہ ایک علامت ہے قیامت کے دن کی, یعنی قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان کا آنا کیا ہے, قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. فلا تم ترن بہا واتبعونی, پس تم اس میں شک نہ کرو کہ وہ آئیں گے کہ نہیں, پتہ نہیں, بولا تو گیا ہے, ابھی تک تو 1450 سال ہو گئے, ابھی تک نہیں آئے ہیں. تو یہاں پر یہی ہے, بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو, میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ یعنی اگر ہمیں منظور ہوتا کہ فرشتے زمین پر تمہارے بجائے آباد ہوں تو ہم انہیں جانشین بنا کر زمین پر بسا دیتے, یعنی بجائے تمہارے زمین میں ان سے آباد ہوتی اور تمہاری طرح ان کے پچھلے پہلوں کے جانشین بنتے چلے جاتے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. یاد رکھو کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے آسمان سے اترنا مراد ہے. نشانیوں میں سے کیا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے, جیسا کہ سورہ نساء نمبر 159 میں پڑھ چکے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ میں ہے کہ ان کی وفات سے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے گا, پھر قیامت کے روز آپ ان کے ایمان پر گواہ ہوں گے. متواتر حدیثوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عادل امام اور منصف حاکم بن کر آسمان سے اتریں گے. تم قیامت کو برحق مانو اور میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں بغیر چوؤں چرا کیونکہ لے لو, کیونکہ یہی سیدھی راہ ہے, کہیں تمہارا کھلا دشمن شیطان تمہیں میری پیروی سے نہ روک دے. کہ یہ وہ ہے وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور شیطان تم کو اس سے روک نہ دے قیامت پر ایمان لانے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کچھ نشانیاں بھی تھی, یعنی جیسے کہ
مٹی کا پرندہ بنانا، مردہ کو زندہ کر دینا اور شفا دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے معجزے دے کر بھیجے گئے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ شیطان تم کو یہ بہکاتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر ان کا درجہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. ان کی عبادت انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعد الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعونی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے پاس یہ نشانیاں بیان کرتا ہوں حکمت کے ساتھ، سمجھانے کے لیے، اور تاکہ میں بیان کروں بعض وہ چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. واتقوا اللہ واطیعونی، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک وہ اللہ وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے. سورہ ال عمران میں بھی یہی ہے کہ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا ایک بندہ ہوں. تم جو میرا درجہ بڑھا دیتے ہو کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوں، لہٰذا جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ویسے عیسیٰ علیہ السلام کی کرنا چاہیے. تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں حکمت یعنی نبوت کے ساتھ تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں، اور دینی مسائل میں جو تمہارے درمیان اختلاف پڑے ہوئے ہیں ان میں جو بات حق ہے اسے بتانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. لہٰذا جو حکم تمہیں دیا جائے وہ میرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے. اللہ سے ڈر کر اس حکم کی تعمیل کرو اور میری بات بلا چو چرا مان لو. یقین مانو تم بھی اور میں بھی سب اللہ ہی کے غلام محکوم ہیں، اسی کے محتاج ہیں، اسی کے در کے بھکاری ہیں. ہم پر اسی کی عبادت فرض ہے، وہ یکتا اور بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک و ہمسر نہیں. اسی توحید کی اشاعت کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے اور یہی سیدھی راہ ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ بجائے ماننے کے کیا کیا؟ فاختلف الاحزاب من بینہم وویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. بس اختلاف کیا گروہوں نے اپنے درمیان آپس میں. یعنی کیا گروہ اختلاف ہوا گروہوں کا؟ ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا سرے سے انکار ہی کر دیا اور مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان پر ناجائز اولاد کی تہمت لگا دی اور اپنے حساب سے کیا ہے ان کو سولی پر چڑھا دیا. یہ ایک گروہ تھا. دوسرے گروہ نے ان کا اقرار کیا تو عقیدے میں اتنے آگے بڑھا دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا اور خود ان کو خدا بنا دیا. اسی طرح بے شمار فرقے پڑ گئے. یعنی کرسچینٹی میں کوئی ایک نہیں ہے، ٹرینیٹی تو بہت فیمس ہے کہ یعنی 3 فرقے. ایک تو ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی زنا کی اولاد کہتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور دوسرا کیا کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ ان کے والد نہیں ہیں لہٰذا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے والد ہے اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کو بھی خدا ماننے کا حق ہے. اور تیسرا نے کیا کہا کہ 3 کا عقیدہ لے کر آئے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ مانتے ہیں اور مریم علیہ السلام کو بھی. تو یہاں پر اسی کا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، یعنی آپس میں ہی ان کے کئی گروہ میں بٹ گئے. آج بھی ہمارے وہاں یہی ہے نا 72-73 فرقے. تو فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. اگر سب کی سب گمراہ، چاہے کہ 73 ہو جائے، 72 ہو جائے، 71 ہو جائے، لیکن سب کی سب اگر گمراہ ہیں تو بس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باجی نے یہ ٹرینٹی بتا والے کیسے مانتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ سب سے بڑے تو ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے بعد جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہے اور مریم علیہ السلام بھی الہ ہے. تو یہ ٹرینیٹی کا ان کا عقیدہ ہے کہ 3 خداؤں کا دعویٰ کرتے ہیں. اچھا، تو یہ جو بولتے باجی کیتھولک اور ان لوگ کو 3 الگ الگ کچھ بولتے ہیں نا؟ الگ الگ ہے، سب کا الگ الگ، کیتھولک کا بھی اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان لوگوں ہاں کے. 3 الگ الگ رہتے اس میں. تو یہ ساری چیزیں، جبکہ تینوں ہی غلط ہیں. تینوں جو فرقے واریت میں پڑ گئے یا اس سے بھی زیادہ جو پڑ گئے، تینوں ہی غلط ہے نا، کہ تینوں کا ہی دعویٰ غلط ہے. جبکہ کیا ہے قرآن بار بار ان کو بتاتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا.
کہ اہل کتاب سے کہو کہ آؤ ہماری طرف، تم قرآن میں دیکھو تو صحیح کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم مانتے ہو تو ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انی عبداللہ، ان کی زبانی سے ہی کہلوایا گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ماں کیسے الہ ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تردید کر رہے ہیں. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ اب بس اس چیز کے کو دیکھنا چاہتے ہیں یا انتظار میں ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ یعنی یہ بس اسی چیز کا انتظار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید سے لبریز یعنی تقریریں سن کر لوگ مختلف ہو گئے. کچھ تو آپ کو اللہ کا بندہ، اس کا نبی اور اس کا کلمہ کہتے تھے، بعض اللہ کا فرزند اور بعض اللہ ہی کہہ بیٹھے. پہلی جماعت حق پر تھی اور دوسری اور تیسری جماعت مشرکوں کی تھی. یعنی کون سی جماعت حق پر تھی؟ جن لوگوں نے مانا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے وہ حق پر تھے. لیکن اس کے بعد کے جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا یا خود اللہ منا لیا تو وہ حق سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے اور مشرکوں میں سے ہو گئے. مشرک سے بڑھ کر بھلا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے، اس لیے فرمایا کہ ان مشرکوں کو اور ظالموں کے لیے بڑی خرابی ہے. یہ قیامت کے دن بڑی بڑی سزائیں اور دردناک عذاب بھگتیں گے. یعنی یہ رسولوں کو نہ ماننے والے قیامت کی جلدی جو مچا رہے ہیں، حالانکہ وہ قریب آ رہی ہے، تیزی سے آ رہی ہے، اور یہ اس سے بے خبر ہے اور اس کی تیاریاں نہیں کرتے. جب وہ آ جائے گی تو انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، بس کفے افسوس ملتے کے ملتے رہ جائیں گے. اور لیکن اس وقت کا افسوس بیکار ہے. قیامت کے دن کی ندامت اللہ کا عذاب نہیں ٹال سکے گی. آج موقع ہے کہ توبہ کر لو، آج موقع ہے کہ پلٹ کر آؤ اللہ کی طرف. لیکن کل کو ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر یہ پلٹنا چاہیں گے اور یہ مہلت مانگیں گے یا وہ انتظار میں ہیں، نہیں وہ انتظار میں ہے، اگر یہ معنی لیا جا رہا ہے کہ نہیں وہ انتظار میں ہے سوائے کے قیامت کے، یا نہیں وہ دیکھتے سوائے کے قیامت، یعنی انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ قیامت آئے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوست یعنی یہاں پر جو بتایا گیا کہ دوست کا یعنی تمام دلی دوست اس دن بعض ان میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے. تو دوست جن کے لیے یعنی کتنے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے بہترین لفظ کیا ہے؟ خلیل. اخلا یعنی خلیل کہتے ہیں ایسا دوست جس کا دل اپنے دوست کی محبت میں ہر دوسرے خیال سے خالی ہو جائے. الاخلاء کون سا دوست ہوتا ہے؟ اخلا خلیل سے ہے. خلیل ایسا دوست جس کا دل اپنے دوست کی محبت میں ہر دوسرے خیال سے خالی ہو جائے، یعنی بس اسی کا خیال، اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اسی کا وہ کر رہا ہے، جس کو انسان تنہائی میں بھی یاد کرے اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر بھی اس کی یاد اپنے آئے. دوست کی محبت میں خلیل ایسا دوست جس کا دل اپنے دوست کی محبت میں ہر دوسرے خیال سے خالی ہو جائے، جس کو انسان تنہائی میں بھی یاد کرے، لوگوں میں بیٹھ کر بھی یاد کرے، اور انتہائی قریبی دوست جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ خلیل اللہ یعنی اللہ کے بہترین دوست، کیونکہ وہ تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی سب جگہ صرف اللہ کی ہی بات کیا کرتے تھے نا. اللہ کی بات مانتے بھی تھے، اللہ کی بات کیا کرتے تھے اور اللہ کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے. تو یہاں یعنی قیامت کے دن فرمایا کہ دنیا میں گہرے دوست، قلبی دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. آج وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو ان کو بھی ساتھ میں لے کر جہنم میں جائیں گے، چاہے کہ ان لوگوں نے شیطان کو دوست بنا لیا تھا، چاہے کہ اپنے بگڑے ہوئے نافرمان لوگوں کو دوست بنا لیا تھا، چاہے کہ اپنی خواہشات کو دوست بنا لیا تھا، چاہے کہ ان لوگوں نے اپنی یعنی جو بھی اللہ کی نافرمانی کی چیزیں تھی اس کو دوست بنا لیا تھا. تو وہ ساری چیزیں جہنم میں جانے والی ہے ان کے ساتھ. الا المتقین سوائے کے تقوی والے، متقین کو چھوڑ کر
سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اللہ کے لیے قائم کی گئی دوستی ہی خالی باقی رہنے والی ہے. یعنی قیامت کے دن جن لوگوں میں غیر اللہ کی وجہ سے دوستانہ تعلقات تھے ان سب میں دشمنی ہو جائے گی. ہاں جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے تھے ان کی محبت اس روز بھی باقی رہے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 میں، انما اتخذتم من دون اللہ، یہ تمہارے دوستانہ تعلقات اور یہ محبت رشتے دنیا ہی تک محدود ہیں. جب قیامت آئے گی تو ایک دوسرے کو پہچاننے کا بھی کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا بھی نہیں، بلکہ بیزار ہوگا. تمہاری قرارگاہ دوزخ ہوگی اور کوئی تمہاری امداد کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. تو دنیا میں رہنا ہے تو کس سے دوستی رکھنا ہے؟ کہ دوستی اس کے ساتھ رکھنا ہے کہ جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ انشاءاللہ یہ سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم دوستی کریں گے تو ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقہ میں یعنی پڑوس میں رہنے کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت الخلد. اللہ جنت الخلد میں اپنے نبی کا پڑوس، اپنے نبی کا ساتھ، اپنے نبی کے قریب. جیسے کہ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض دوسرے روایت میں دوسرے صحابی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتے تھے اور ہر حاجت کے لیے آپ کے لیے پیش رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوش ہو کر کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، یعنی مانگو کیا مطلب یہ کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تم کو عطا کریں گے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ کہ کچھ اور مانگنا چاہو تو مانگو. تو انہوں نے کہا کہ یا رب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا ہی کہ میں آپ کا پڑوس، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے دیں گے. ایسا کہا تھا. کیا کہا تھا؟ باجی کہا تھا کہ کثرت سجدہ سے تم میری مدد کرو. مسجد وقتریب، اللہ تعالیٰ کا سجدہ کثرت سے کرو اور میری اس سے مدد کرو. یعنی تمہارے یہ اعمال جو ہوں گے وہ میرے لیے سفارش کا باعث بنیں گے کہ یا رب یہ آپ کی بہت عبادت کرنے والا، یہ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے اور اس کو میرا پڑوسی بنا دیجئے. تو یہ ساری چیزیں تو یہ کس کو ملیں گی کہ جو یعنی وہ چاہتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بھی محبت رکھنا ہے، دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اپنی رضا و خوشنودی کے ساتھ ہم کو جنت میں داخل کرے. ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو جنت میں داخل کریں گے، الا یہ کہ اعمال جو ہے وہ کیا ہے، ایک حجت بنیں گے کہ ہاں یہ میری بندی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نفل عبادتیں کثرت سے کرنے کی کوشش کیا کرو تاکہ درجات بلند ہو. اور کیا پتہ اتنا درجہ بلند ہو کہ جا کر لاسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ مل جائے، یا پڑوس میں جگہ ملنے کے لیے سجدوں سے بھی مدد اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی مدد. کہ کام وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دن بھر میں کتنی ایسی 1000 سنتیں ہم لوگ پڑھ چکے، جتنی سنتوں پر عمل کریں گے اتنا زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا. دنیا میں ان کے طریقے پر عمل کر کے اور آخرت میں ان کا ساتھ چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ واطی اللہ واطی الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. چاہے کہ پوری دنیا اگر مخالفت کر رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو اور یہ کیا ہے اور اس میں تو بڑی مشکل ہے اور یہ چیز وہ ہو رہی ہے، یعنی آسان نہیں ہے ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی محبت کر لیتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں بھی کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی کرتے ہیں. تو ہم کو بھی یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وجعلنا للمتقین اماما. کون سی دعا ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ رب جعلنی مقیم اللهم الصلاۃ اجعلني من التوابين واجعلني من ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما. اور ربی حبلی من لدنک ربی حبلی من الصالحین
وجعلنی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون. دعاؤں کو یاد کر کے بھول نہیں جانا، بلکہ کیا ہے اس کو ریپیٹ کرنا. اس کے لیے میں نصرت کو کر رہی تھی لیکن شاید طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس کی، تو بولنی کہ وہاں پر ریپیٹ کرواؤ اپنی دعائیں. مثلا وہاں پر روز آنا، جب بھی کلاس ہو تو ایک فکس کر لو اتنی اتنی دعا ہم سنائیں گے. ربنا سے بھی سنا رہے سنا دو آپا، ہفتے ربنا سے سے سنا رہے دو آپا، ہفتے جب سے ویڈنسڈے کی کلاس بند ہوئی نا آپا سنا رہے وہاں پر 2 ہفتے سے پھر اللہم الحمدللہ. سے بھی، پھر اس کے علاوہ جو حصن المسلم ہے اس کی بھی جو دعائیں ہیں تو وہ بھی، کیونکہ پروناؤنسیشن بھی صحیح ہوگا، صحیح الفاظ بھی ادا ہوں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ ریپیٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ کبھی وہ چیز آپ بھولو گے نہیں. اور ضروری نہیں کہ بس کلاس میں سنانا، اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو کہ مجھے یہ میری یعنی لائف ٹائم کے لیے یہ چیز رہے گی. ورنہ ابھی چند سال ہے ہمارے ساتھ، سال بھی ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، 25 تک تو پہنچ گئے کہ جلد سے جلد کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا ہے. پہلے کے بیچ ہے سب اپنے اپنے اس میں لگ گئے، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ آج ان کا ریویژن کیوں ہو رہا ہے کہ آج وہ کام آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے اللہ نے چنا. تو ایسے ہی اپنے آپ کے لیے بھی یہ ٹارگٹ رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بناؤ کہ میں بھی چنی جاؤں آپ کے دین کی خدمت کے لیے، آپ کے قرآن کی خدمت کے لیے. اور قرآن جو قبر میں سب سے بہترین ساتھی بن کر آئے گا، اس کے ساتھ میری دلی اخلاؤ جو ہے وہ قرآن کو بنا لو اپنا گہرا دوست، کہ اکیلے میں بھی اس کی یاد آئے اور دل اس کی یاد سے پورا خالی ہو جائے. ہمارے دل میں تو دنیا بھر کے تو غم بھرے ہوئے ہیں، یہ فکر ہے، وہ فکر ہے، اولاد کی فکر ہے، کبھی گھر کی فکر، کبھی اس کی فکر، کبھی اس کی فکر. نہیں فکر ہے تو اپنی جان کی فکر. اپنی جان کی فکر کیا ہونا چاہیے کہ یا رب میں کون سا ایسا کام کروں کہ قیامت کے دن جو میرے لیے میرے کام آنے والا ہے. باقی ساری چیزیں تو میری ذمہ داری ہے، اس سے بھی منہ موڑنا نہیں ہے، وہ بھی ذمہ داری پوری کرنا ہے. گھر میں گھر سنبھالنا ہے، کھانا پکانا ہے، اپنے بچوں کی نگہداشت ہے، یا اپنا جو بھی کام اپنے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے جی نہیں چرانا ہے. لیکن میں کو انفسکم واہلیکم نارا کے لیے کیا کر رہی ہوں؟ اپنے نفس کو، اپنی جان کو بچانے کے لیے میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں محنت کر رہی ہوں قرآن کی جیسے مجھے کرنا چاہیے، یا پھر بس ایسے ہی کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ تو رہے ہیں، اب نہیں سمجھ میں آتا تو کیا کریں گے؟ نہیں، کوشش کرنا ہے. دوسرے کوئی کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے چھوڑ دیتی ہوں میں. کرتے ہیں نا کیسے بھی کر کے، 10 لوگوں سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے کروں، کیا کروں، اور پھر کر لیتے ہیں. تو پھر ایسے ہی قرآن کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے کون سی چیز ڈھونڈوں، کہاں سے کون سی چیز لوں، کیا کروں، کیسے میرے اندر پرفیکشن آئے، کیسے میں یہ کام کر سکتی ہوں. اللہ سے دعا بھی کرنا ہے یہ ساری چیزوں کے لیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.